بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے صرف حضرت مولانا حافظ سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری برادر اصغر، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فاضل مدینہ یونیورسٹی تشریف فرما ہیں، کافی دیر سے آئے ہیں۔ میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں، ملتمس ہوں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خصوصی خطاب سے نوازتے ہیں جناب حضرت مولانا حافظ سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات عطر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس عظیم کانفرنس میں جو کہ خیر البیان کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، میرے برخوردار قاری عبدالرؤوف صدیقی صاحب جو کہ میرے انتہائی مشفق اور باپوں کی طرح استاذ جناب قاری محمد صدیق الحسن رحمہ اللہ تعالی کے فرزند ہیں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ جس مولا کریم نے مجھے اپنے اس برخوردار کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضری کا موقع نصیب فرمایا۔ آپ بار بار سن رہے تھے کہ ہمارے استاد محترم قاری صاحب کے چمنستان سے اور گلستان سے نکلے ہوئے گل اور یہ پھول صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن مجید فرقان حمید کی خوشبو کو پھیلا رہے ہیں۔ یقین جانے آج قاری صاحب کے اس لگائے ہوئے گلستان میں آ کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دائیں جانب ایک لائن لگی ہوئی ہے قاری عبدالمنان کاشف صاحب، قاری عبدالرزاق صاحب، قاری محمد اسلم صاحب،
اور اسی طرح قاری ذکاء اللہ صاحب اور میرے برادر اکبر قاری عنایت اللہ ربانی صاحب حافظہم اللہ تعالی، یہ سب کے سب قاری صاحب کے شاگرد، اور آج اس کانفرنس کی برکت سے میں ان سب سے ملاقات بھی کر رہا ہوں۔ اور یہاں اسی طرح میرے ساتھی قاری محمد ظفر صاحب، قاری اقبال صاحب، جو کہ 25 سال کے عرصے کے بعد مجھے آج ملے، اور آج جیسے قاری عنایت اللہ صاحب کہہ رہے تھے، مجھے ضیاء السنہ کا وہ دور یاد آ رہا تھا جب ہم دارالعلوم ضیاء السنہ کی صفوں پر بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرتے تھے، اور قاری صاحب کی محبتیں ہم پر سایہ فگن تھیں۔ یقین جانے میں نے پاکستان میں بھی بڑے اساتذہ سے پڑھا، اور پھر اللہ نے اپنا خصوصی فضل و کرم کیا اور مدینہ یونیورسٹی میں پہنچا۔ وہاں پر بھی بہت سارے ممالک سے آئے ہوئے اساتذہ کرام سے بھی فیض حاصل کیا، لیکن میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے جامعہ میں ان کے مدرسے میں بیٹھا ہوں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں۔ یقین جانے کبھی یہ بات کہنے کا موقع نہیں ملا، تو آج میں اپنے دل کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کی جو شفقت اور محبت، اور ایسے سمجھ لیں کہ میری شخصیت کی بنیاد وہ قاری صاحب کے اس مشفقانہ انداز نے رکھی کہ میں نے ویسی شفقت نہ ادھر کسی استاد سے محسوس کی، نہ ہی مدینہ یونیورسٹی کے کسی استاد سے محسوس کی۔ بڑے بڑے قابل اساتذہ مجھے ملے، لیکن بلا مبالغہ قاری صاحب نے ہم پر بڑی ہی شفقت فرمائی۔ اور میں کویت میں وزارہ اوقاف و شؤون الاسلامیہ کے ایک بہت بڑے دارالقرآن ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے دراسات الاسلامیہ، اس میں ایک شعبے کا ہیڈ ہوں الحمدللہ۔ اور وہاں پر جو مجھے انہوں نے تعین کیا، تو یقین جانے یہ قرآن مجید فرقان حمید جو میں نے قاری صاحب سے پڑھا تھا، بڑے انہوں نے سوالات کیے فقہ کے، تفسیر کے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حافظ بھی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میرے نام کے ساتھ اسناد میں بھی آ گیا، میٹرک کی سند میں لکھا تھا حافظ، تو انہوں نے کہا کہ حافظ بھی ہیں؟ یہ حافظ کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید حفظ کیا۔ حافظ ہیں؟ تلاوت سنائیں۔ تلاوت سنائی، حالانکہ میں قاری نہیں ہوں، میں نے تجوید پوری نہیں پڑھی ہے، جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھی وہی پڑھی، لیکن یہاں جیسے قرہ حضرات، جیسے ہمارے برادر اکبر قاری محمد اسلم صاحب ہیں، قاری عنایت اللہ ربانی صاحب ہیں، قاری عبد المنان کاشف صاحب ہیں، یہ سارے قرہ حضرات جو ہیں، انہوں نے مستقل طور پر یہ تجوید پڑھی۔ میں نے صرف مدینہ یونیورسٹی میں جا کر تجوید پڑھی، جو وہاں اسباق ہوتے تھے۔ میں نے جب تلاوت کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ قرآن مجید کہاں سے سیکھا؟ بلا مبالغہ میں نے ان کو بتلایا کہ میں نے دارالعلوم ضیاء السنہ راجہ جنگ سے سیکھا، اپنے گاؤں سے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، حالانکہ میری حضر کوئی بہت اچھی نہیں تھی، تو ان کو فوراً جو ہے استاد رکھے، اور الحمدللہ پھر استاد کے بعد انہوں نے وہاں جو شعبہ اردو تھا اس کا ہیڈ بھی بنایا، اور میں پرنسپل بھی رہا۔ الحمدللہ 15 سال وہاں پر یہ خدمات سر انجام دیں۔ بہرحال آج جس موضوع پر یہ کانفرنس ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں لے کر آیا تھا، لیکن ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، وقت بہت ہو گیا، اور بڑے بڑے
فاضل میرے برادر قاری ادریس صاحب اور پھر مولانا اشرف صاحب آپ کے سامنے بڑے اچھے عمدہ خطابات کر کے گئے ہیں، اور آپ کے سامنے خطیب پاکستان شیر پنجاب خطیب ہر دل عزیز اور میرے برادر اکبر مولانا محمد منظور حافظہ اللہ تعالی وہ موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں انتہائی مختصر ایک دو باتیں کرتا ہوں اور پھر ان کے لیے سٹیج فارغ کرتا ہوں۔ جو ساتھی مجھے سننا چاہتے ہیں، شیخ فاروق صاحب نے مجھے خطبہ جمعہ کی دعوت دی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے اس کے بعد والا جو جمعہ ہے وہ مبارک مسجد میں پڑھاؤں گا، اور پھر وہاں پر ہم آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ بس میں دو چار گزارشات اس کانفرنس کے موضوع کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پہلے خطباء جو ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، اور یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں اور کوئی بات نہ کریں، کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے یہ ہم نے ان بچوں کے تکمیل قرآن پر رکھی ہے، ایسے ہی ہے نا، اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ان کو پڑھانے والے استاد کے بارے میں کوئی دعائیہ کلمات ہی نہ کہیں، تو یہ ناانصافی ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہم واز کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب دن رات سفر میں رہتے تبلیغ کے حوالے سے ہی وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ جب سے میں پاکستان آیا ہوں اسی طرح مصروفیت ہے، لیکن آج ہم ان بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور ان کے اساتذہ کے لیے اس ادارے کے لیے کوئی بات ہی نہ کریں تو پھر تو کانفرنس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور برخوردار نے پتہ نہیں انہوں نے خود سے یا واللہ عالم کسی ساتھی نے مشورہ دیا، کیا نام پیارا رکھا ہے کانفرنس کا نام، خیر البیان۔ ماشاءاللہ، میں یقین جانے اس کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ نام کتنا پیارا رکھا، خیر البیان، یعنی قرآن مجید کی تکمیل پر کتنا عمدہ عنوان۔ خیر البیان یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ خیر البیان ہے تو کس حوالے سے؟ جب میں نے دیکھا کہ انسانی معاملات ہیں تو وہاں پر بھی بڑا خیر بیان ہے، اگر سیاست ہے تو خیر بیان ہے، اگر عدالت کی بات آتی ہے تو خیر بیان ہے، اگر عقیدے کی بات آتی ہے تو خیر بیان ہے، اگر مسائل کی بات آتی ہے تو خیر بیان ہے، اگر انسان کی ولادت کی بات آتی ہے تو اس میں بھی خیر بیان ہے، اگر انسان کی رضاعت کی بات آتی ہے وہاں بھی خیر بیان ہے، اگر انسان کے نکاح اور طلاق کی بات آتی ہے وہاں بھی خیر بیان ہے، یہاں انسان کی زندگی لیل و نہار شب و روز ان کی بات آتی ہے، انسان کے شخصی معاملات ہیں، انسان کے تجارتی معاملات ہیں، انسان کے ملکی معاملات ہیں، انسان کے متعلقہ دنیا کے کوئی بھی معاملہ ہے وہاں پر خیر البیان ہے۔ یہ وہ قرآن جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جس نے نازل کیا تو اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کو کبھی اللہ رب العالمین قرآن کہتا ہے، کبھی فرقان کہتا ہے، کبھی برہان کہتا ہے، کبھی بیان کہتا ہے، کبھی تبیان کہتا ہے، کبھی ذکر کہتا ہے، کبھی ہدایت کہتا ہے، کبھی شفا کہتا ہے، کبھی ہادی کہتا ہے، کبھی رہنما کہتا ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کو نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین، وہ اللہ ارض و سما کا مالک، وہ اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا کر اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه
لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر کہتا ہے مجھے قسم ہے یہ آسمان پر چمکنے والے ٹمٹمانے والے ستاروں کی، اور فرمایا یہ قسم کوئی عام قسم نہیں ہے، اللہ خود کہتا ہے لو تعلمون عظیم، یہ قسم بہت بڑی ہے، یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے، یہ رب کائنات قسم اٹھا کر کہتا ہے لو تعلمون عظیم، اس قسم کے بارے میں جان لو تو تمہیں علم ہو یہ بہت بڑی قسم اٹھائی. کس لیے اٹھائی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ کتاب جو ہے یہ قرآن کریم ہے، یہ عظیم کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. یہ کیسی عظیم ہے کہ اس کو پڑھانے والا کون؟ آج اگر اساتذہ کی عزت و احترام جاننا چاہتے ہو تو ذرا قرآن کو اٹھا کر دیکھو کہ اس قرآن کا سب سے پہلا معلم، سب سے پہلا استاد وہ ہمارے استاد محترم قاری محمد صدیق الحسن صاحب نہیں ہیں. سب سے پہلا استاد کون ہے؟ اس دنیا کے نامور قاری عبد الباسط رحمہ اللہ تعالی نہیں ہے. اس کا کون استاد ہے؟ سب سے پہلا استاد جس نے اس قرآن کو خود نازل فرمایا. اللہ اکبر. میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه میں رحمان جس نے اس قرآن کو انسان کو سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا تو ہم نے اس کو قرآن سکھایا. اور سب سے پہلا شاگرد کون؟ اللہ اللہ اللہ. کون سب سے پہلا استاد؟ اگر اللہ رب العالمین خود قرآن کو اتارنے والا، اور سب سے پہلا شاگرد کون؟ اللہ اللہ. صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، سب سے پہلے شاگرد یہ اللہ کے شاگرد. اللہ رب العالمین خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا بیانا لا تحرک لسانک لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بیانا. اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہمارا جب قرآن آتا ہے نا تو
تو آپ جلدی نہ کیا کیجئے، آپ صرف سنا کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تم پر یہ قرآن کو جمع فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں اس قرآن کو ثبت کر دے گا۔ فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے نبی کریم، ہم اس قرآن کے لیے آپ کا شرح صدر فرما دیں گے۔ جب بھی آپ پر قرآن پڑھا جائے گا آپ توجہ سے سنیے گا، اللہ رب العالمین اس قرآن کو خود ہی آپ کو یاد فرما دیں گے، خود ہی یاد کروا دیں گے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلا استاد اور شاگرد میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، سب سے پہلے شاگرد نبی کریم رؤوف الرحیم، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور پھر کیا کیا؟ صرف اپنے سینے میں محفوظ نہیں کیا بلکہ آگے تک پھیلایا، آگے تک اس قرآن کو پہنچایا، اپنے صحابہ کو یہ قرآن سنایا بھی اور سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کون؟ جس نے بینک بیلنس جمع کر لیا، جس نے پراپرٹی جائیداد پلازے بنا لیے، جس نے زمینیں بنا لی، جس نے مال و دولت اکٹھا کر لیا، وہ جو ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، وزارت حاصل کر لی، وہ سینیٹر بن گیا، وہ نہیں۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ان افضلکم، تم میں سے سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سیکھا تو پھر آگے تک پہنچایا اور سکھایا۔ اللہ رب العالمین اس استاد کی حیثیت کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہونے کی حیثیت کو بھی بیان کیا۔ آج اساتذہ کی قدر کیا کرو، جن میں نے ابھی دیکھا بچوں کو جو بھی دیا ہے۔ بہرحال قاری صاحب نے تو بہت بڑی بات کی ہے کہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کو کرایہ بھی دیا جاتا ہے، اور واقعی یہ قاری صاحب قاری عنایت اللہ ربانی صاحب یہ گجرانوالہ سے پڑھنے کے لیے آئے۔ اس وقت بڑی دور دور سے سیال کوٹ سے لوگ ساتھی وہاں ہمارے پاس پڑھنے، بلکہ ہمارے دور میں سندھ سے ایک ساتھی آیا تھا، ابھی قاری صاحب نے بھی بیان کیا، میرے ذہن میں فوراً وہ آیا، اب مجھے ابھی تک نام بھی یاد ہے، وہ نیو مسلم تھا، عبید اللہ، ہاں جی، وہ سندھ سے پڑھنے کے لیے آیا۔ اور جس بابا جی کی بات کر رہے تھے بابا جی پہلوان، اور مجھے اچھی طرح وہ دن بھی یاد ہے کہ جس دن اس نے پہلا درس سنا تھا مفتی علا بخش ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا، بعد میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ تو
وہ بندہ جیسے کہا کہ وہ قتل کرنا اس کے لیے معمولی بات ہے، اور بسا اوقات قاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہماری ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بابا جی کو سبق یاد کروانا ہے۔ یقین جانے اور بابو آپ کے لیے وہ ایک حجت اور دلیل ہے، جو قرآن نہیں پڑھتے ان کے لیے، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا فَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس قرآن کو پڑھا کرو۔ آج کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی جاتا ہے، راہگیر جاتا ہوا تھوڑا سا بارش نظر آیا، اس نے کہہ دیا میں کل کو تمہاری قیامت کے دن شفاعت کروں گا، میری یہ ضرورت کو پورا کر دو۔ ہر مسلمان فوراً سے اس کو پیسے دینے کے لیے تیار، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار، شاید یہ میری کل نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہاں ایمان کے لٹیرے، آپ کے مال کے لٹیرے، ان کے پیچھے لوگ عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری آخرت سنور جائے، آخرت میں ان کے جھنڈے کا سایہ مل جائے، یہ ہمارا بازو ہمارا پلو پکڑ کر ہمیں جہنم سے آزادی کروا کر جنت کا وارث اور مالک بنا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتنا آسان نسخہ بتلا دیا، اس قرآن کو پڑھا کرو، اس قرآن کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن کیسا ہولناک، قرآن خود اس کے مناظر پیش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا جھٹکا ہی بڑا سخت ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کل قیامت کا دن جہاں پر ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے جان چھڑائے گی۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کیسے جان چھڑائیں گی، کیوں؟ کہا کوئی نیکی نہ مانگ رہے، اس لیے کوئی ہم سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، اس لیے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جان چھڑائیں گے، بیگانے ہو جائیں گے، ناشنا ہو جائیں گے۔ وہاں پر یہ قرآن مجید فرقان حمید ہوگا جو آپ کی شفاعت کرے گا۔ اور میں وہ بابا جی پہلوان کی بات کر رہا، ایک ایک حرف، یقین جانے ایک ایک کلمہ پڑھنا بہت مشکل تھا ان کے لیے، ایک ایک کلمہ ہم ان کو یاد کرواتے تھے اور ساتھی جان چھڑاتے تھے کہ قاری صاحب کہیں مجھے نہ کہہ دیں۔ جتنا
اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اس سے آدھی محنت میں تو ہمارا اپنا سبق یاد ہو جاتا ہے جو حفظ کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور وہ بابا جی ظاہری بات ہے وہ پہلوان بھی تھے اور ماضی میں پتہ نہیں کیا کچھ رہے تھے، وہ سبق سنا لیتے نا، کبھی کبھار بھنگڑا ڈالتے تھے پنجابی میں مسجد کے اندر ہی، خیر ڈھول کے ساتھ نہیں، ویسے ہی خوش ہو کر کہ میں نے سبق سنا لیا۔ یہ قاری صاحب کے صدقہ جاریہ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ میرے استاد محترم کے لیے ہم سب صدقہ جاریہ ہیں، لیکن ایسے لوگ تو یقین جانے ان کی شفاعت کے ضرور سبب بنے گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے، ایسی چیز جس نے اس کو سینے سے لگایا، یقین جانے اللہ رب العالمین نے اسی کو عزت و عظمت سے نواز دیا۔ کیوں نہ نوازتا؟ میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو، ایک حبشی کو، کانے کو اپنا نائب مقرر کر دیا، اور نائب مقرر کرنے کے بعد پتہ کیا کہا یہ قرآن کا سب سے اچھا قاری اور عالم ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنی جگہ پر، اپنی مسند پر اور کرسی پر بٹھا دیا، اس لیے میں نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حدیث سنائی کہ ان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ساتھ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کو ترک کرنے کے وجہ سے اللہ ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آخری حدیث بیان کروں گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اپنے استاد، اپنے مربی، اپنے قائد، اور آپ نے میرے انداز سے بھی محسوس کر لیا ہوگا، اور شیخ القرآن جناب شیر پنجاب صاحب اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اپنی تقریروں میں شاہ صاحب کے انداز میں قرآن سناتے رہتے ہیں۔ میں بچپن بھی میری تربیت انہوں نے کی، میں 8 ماہ کا تھا، میرے برادر اکبر ڈاکٹر سید عطا اللہ شاہ صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے موجود ہیں اس مجمع میں۔ میں بچپن میں 8 ماہ کا تھا، میرے والد محترم وہ فوت ہو گئے تھے، اور میری تربیت شاہ صاحب نے کی، اور جیسے ہی وہ مدینہ سے پڑھ کر آئے تو جہاں جہاں وہ رہتے تھے میں ان کے ساتھ ہی رہا، بچپن سے لے کر پھر پڑھائی، اور پھر وہاں سے آگے 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 الحمدللہ، اور میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ان کا اثر میری آواز میں بھی آپ نے دیکھ لیا، بہت ساری چیزوں کا اثر ان کا ہی ہے میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ شفقت تا دیر قائم رکھے۔ وہ کویت میں آیا کرتے، اور وہاں پر بھی ہم پروگرام رکھتے ہیں، تو وہاں میں اکثر، میرے ساتھی بھی کہتے ہیں یہ بڑا اچھا انداز ہے، وہ انداز میں آخری حدیث ان کے انداز میں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث میں جو سنانے لگا ہوں، اگر تم نے اس کو غور سے سن لیا تا حیات اس کی لذت محسوس کرو گے، بلکہ ایسی آسان حدیث، اس قرآن کی عظمت اور فضیلت، اور قرآن کے پڑھنے والے آپ کے لیے، تاکہ قاری عزیز صاحب کی طرح میں وعدے نہیں لوں گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے توجہ سے سن لی اور دل کو حاضر ناظر جان کر مسجد کے اندر خلوص سے بیٹھ کر سن لی، آپ خود سے اس پر عمل شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ حدیث ہی بڑی عظمت والی، اور شاہ صاحب کے انداز میں کہ وہ حدیث اگر آپ نے غور سے سن لی، آپ اس کی لذت تا حیات محسوس کریں گے، اور بلکہ وہ حدیث غور سے سنو گے تو ابھی یاد بھی ہو جائے گی۔ بہت آسان حدیث۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کو اسی طرح کہا، ان للہ اہلین من الناس، ان للہ اہلین من الناس، بے شک اللہ رب العالمین کے کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، من ہم یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ، وہ کون خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں آپ کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن۔ آپ کون ہیں؟ اہل حدیث ہے نا، کہتے ہو نا ہم اہل حدیث ہیں، وہی بات ہے۔ ہم اہل القرآن اہل اللہ، یہ اہل قرآن جو ہے نا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ بلکہ اگلے الفاظ ایسے ہیں کہ یقین جانے آپ سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں عربی بولوں گا تو اردو میں بھی وہی بولے جاتے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا اہل اللہ و خاصۃ، وہ اللہ والے بلکہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا خاص بن جاتے ہیں۔ اللہ پھر اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ علی حکیم۔ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها، اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ مضبوط کڑا تھام لو، یہ مضبوط کڑا، یہ قرآن کا کڑا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان القرآن سبب، اور ایک روایت میں فرمایا ان القرآن حبل اللہ طرف بید اللہ و طرف بایدیکم۔ فرمایا یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمسکو بھی، کہا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ لن تضلوا، کبھی گمراہ ہی نہیں ہو سکتے، ولن تہلکوا، اور ہرگز کبھی تم ہلاک بھی نہیں ہو سکتے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آج تو کورونا سے ڈر رہے ہو، کبھی تم تباہ و برباد بھی نہیں ہو سکتے۔ آج تباہی بربادی مسلمانوں کا مقدر و نصیب۔ کیا وجہ ہے؟
آج تم نے اس رسی کو چھوڑ دیا۔ مثال دی جاتی ہے، ایک بندہ ڈوب رہا ہو نا، ایک بندہ ڈوب رہا ہو، ایک پاس سے ایک پہلوان گزرے بڑا طاقتور، وہ اپنا صافہ ایسے پھینکے کہ پکڑو، وہ پکڑ لے اور ادھر سے یہ مضبوط آدمی پکڑ لے۔ اب اس آدمی کے سانس میں سانس آ جاتی ہے، جان میں جان پڑ جاتی ہے، اب نہیں میں ڈوب سکتا، یہ پہلوان ہے، اس نے پکڑ لیا مجھے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ صرف سمجھانے کے لیے، آپ کو اللہ کے لیے تو بڑی 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 مثالیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے ہاتھ میں رسی کا ایک سرا ایک طرف اور دوسرا سرا اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں، اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے، میرے آقا نے فرمایا لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اور کبھی تم ہلاک بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔